الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ نیت المومن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کی عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا پانے اور ثواب بڑھانے کے لیے آئیے پہلے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ اچھی نیت یہ انسان کو جنت میں داخل کروا دیتی ہے۔ اول تا آخر موبائل فون بند رکھیں گے، یہاں موجود اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین حسب حال نیتیں کرتے رہیں۔ بلا وجہ کپڑے یا داڑھی یا سر کے بال یا بدن سہلانے، دری سے دھاگے نوچنے، زمین پر انگلیوں سے کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر علم دین سیکھنے کے لیے نگاہیں جھکائے اول تاخیر خوب کان لگا کر بیان سنوں گا۔ صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دل جوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا۔ ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا۔ دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا۔ گھورنے، جھرکنے، الجھنے اور جھگڑنے سے بچوں گا۔ خاص باتیں لکھوں گا۔ حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا۔ جس سے جہاں تک نیتیں بنتی ہیں بناتے چلے جائیں، اور اس کے بعد آگے بڑھ کر مصافحہ، سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کرنے کی بھی نیتیں کر لیجئے، اور بعد نیت ادائے سنت مسکراتے رہنے کی بھی نیت کر لیجئے۔ میں بھی نیت کرتا ہوں کہ اعلیٰ کلمت الحق یعنی اللہ عز و جل کا کلمہ بلند کروں گا۔ بلغوا عنی ولو آیا یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو، اس کی پیروی کروں گا۔ حتی الامکان لکھا ہوا دیکھ کر بیان کروں گا۔ نیکی کا حکم دوں گا، برائی سے منع کروں گا۔ خشوع نفاق یعنی اعضاء میں تو خشوع ہو مگر دل عاجزی سے خالی ہو سے بچوں گا۔ عربی، انگریزی اور مشکل الفاظ اور اشعار بولتے ہوئے دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا، یعنی اپنی علمیت کی دھاگ بٹھانی مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا۔ دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کام بشمول مدنی قافلہ مدنی انعام نیز علاقہ دورہ برا نیکی کی دعوت وغیرہ کی رغبت بھی دلاؤں گا۔ نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر دوران بیان حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھنے کی کوشش کروں گا۔ قہقہ لگانے اور لگوانے سے بھی بچوں گا۔ اختتام پر سلام و مصافحہ انفرادی کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ با نیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے آسمان پر اٹھا لیے جانے کے تھوڑے دنوں بعد کا واقعہ ہے کہ یمن میں صنعاء نامی شہر سے 2 کوس کے دوری پر ایک باغ تھا جس کا نام
دردان. اس باغ کا مالک بہت ہی نیک نفس اور سخی آدمی تھا. اس کا دستور یہ تھا کہ پھلوں کو توڑنے کے وقت وہ فقیروں اور مسکینوں کو بلاتا تھا اور اعلان کر دیتا تھا کہ جو پھل ہوا سے گر پڑیں یا جو ہماری جھولی سے الگ جا کر گریں وہ سب تم لوگ لے لیا کرو. اس طرح اس باغ کا بہت سا پھل فقراء و مساکین کو مل جایا کرتا تھا. باغ کا مالک مر گیا تو اس کے تینوں بیٹے اس باغ کے مالک ہو گئے، مگر یہ تینوں بخیل واقع ہوئے، کنجوس. ان لوگوں نے آپس میں طے کر لیا کہ اگر فقیروں اور مسکینوں کو ہم لوگ بلائیں گے تو بہت سے پھل یہ لوگ لے جائیں گے اور ہم لوگوں کے اہل و عیال کی روزی میں تنگی ہو جائے گی. چنانچہ ان تینوں بھائیوں نے قسم کھا کر یہ طے کر لیا کہ سورج نکلنے سے قبل ہی چل کر ہم لوگ باغ کا پھل توڑ لیں تاکہ فقراء و مساکین کو خبر ہی نہ ہو. چنانچہ ان لوگوں نے بد نیتی کی نحوست کو ساتھ لیا، نحوست ان کے ساتھ چلی اور اس نے یہ اثر بد دکھایا کہ ناگہاں رات ہی میں اللہ تعالیٰ نے باغ میں ایک آگ بھیج دی جس سے پورے باغ کو جلا کر خاک اور سیاہ کر ڈالا اور ان لوگوں کو اس کی خبر بھی نہ ہوئی. یہ لوگ اپنے منصوبے کے مطابق رات کے آخری حصے میں نہایت خاموشی کے ساتھ پھل توڑنے کے لیے روانہ ہوئے اور راستے میں چپکے باتیں کرتے تھے تاکہ فقیروں مسکینوں کو خبر بھی نہ چلے. وہ سیانے بن گئے تھے. لیکن یہ لوگ جب باغ کے پاس پہنچے تو وہاں جلے ہوئے درختوں کو دیکھ کر حیران رہ گئے. چنانچہ ایک بول پڑا کہ ہم لوگ راستہ بھول کر کسی اور جگہ چلے آئے کیا؟ مگر ان بھائیوں میں ایک ایسا بھی تھا جو کچھ نیک نیتی یا نیک نفس کہہ لیں اس کا حامل تھا. اس نے کہا ہم راستہ نہیں بھولیں بلکہ جیسا کیا تھا ویسا بھرا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو پھلوں سے محروم کر دیا ہے، لہذا تم لوگ خدا کی تسبیح پڑھو. تو ان سبوں نے یہ پڑھنا شروع کر دیا سبحان ربنا انا کنا ظالمین، یعنی ہمارے رب کے لیے پاکی ہے، ہم لوگ یقیناً ظالم ہیں کہ ہم نے فقراء مساکین کا حق مار لیا. پھر وہ تینوں بھائی ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے اور آخر میں یہ کہنے لگے جس کو قرآن پاک کے سورہ قلم کی آیت نمبر 32 میں نقل کیا گیا، ترجمہ کنز الایمان. امید ہے کہ ہمیں ہمارا رب اس سے بہتر بدل دے، ہم اپنے رب کی طرف رغبت لاتے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے سچے دل سے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی توبہ قبول فرما لی اور پھر ان لوگوں کو اس کے بدلے ایک دوسرا باغ عطا فرما دیا جس میں بہت زیادہ اور بہت بڑے بڑے پھل آنے لگے. اس میں ایک ایک انگور اتنا بڑا بڑا ہوتا تھا کہ اس کا ایک خوشہ ایک کھچر کا بوجھ ہو جایا کرتا تھا. ابو خالد یمانی کا بیان ہے کہ میں اس باغ میں گیا تھا، میں نے دیکھا کہ اس باغ میں انگوروں کے خوشے حبشی آدمی کے قد کے برابر بڑے بڑے ہوتے تھے. صلو علی الحبیب توبوا الی اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے ابھی جو حکایت سنی اور جس انداز سے انہوں نے اپنے رب عز و جل کے آگے توبہ کی رجوع لائے، سبحان ربنا انا کنا ظالمین، یہاں پر نیت کا بھی دخل ہے. ان کی نیتوں میں کھوٹ آیا، ان کی نیتیں خراب ہو گئیں اور انہوں نے کیا سوچا اور کیا ہو گیا. مگر
جیسا کرنے گئے تھے ویسا انہوں نے بھرا، پھر جیسا کرنے گئے ویسا انہوں نے پایا۔ دونوں طرف سے جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ یہ صرف منفی پہلو کے لیے نہیں ہوتا، یہ مثبت پہلو بھی اس میں لیا جاتا ہے۔ اچھا کرو گے اچھا پاؤ گے، برا کرو گے برا پاؤ گے، کر بھلا تو ہو بھلا، عزت کرو عزت پاؤ گے، لوگوں کو ذلیل کرتے رہو گے تو ذلت تمہارا مقدر بنے گی۔ تو یہ پوزیٹو سینس میں بھی جاتا ہے، یعنی مثبت انداز میں بھی اس کو لیا جا سکتا ہے، اور یہ منفی پہلو بھی لیا جاتا ہے۔ مگر چونکہ آج ہمارا جو موضوع ہے، آج ہمارا موضوع اس حوالے سے ہے کہ جو کچھ خرافات ہوتے ہیں، اگر میں صرف اس کو 31 دسمبر یعنی 31 دسمبر جس کو نیو ایئر نائٹ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، اگر صرف اس کو ہی ٹارگٹ میں لوں تو بھی کیا، اور اگر اس کو میں جنرل کر دوں، شادی بیاہ کو بھی لے لیں، ہماری مختلف انداز سے دعوتوں کو لے لیں، سالگرہ کو لے لیں، تقریبات کو لے لیں، منگنیوں کو لے لیں، اور جو اس طرح کے دیگر جس کو ہم خوشی کے لمحات کے ساتھ گزارنے کی کوششیں کرتے ہیں، اگر ان سب کو ہم اپنے اپنے طور پر لیں، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ 100% پر بات کی جائے گی، جو ایسا کرتے ہیں ایسا لیتے ہیں ان سے اگر بات کی جائے تو وہ غور کریں کہ ہم جیسا کرتے ہیں نا ویسا ہی پاتے ہیں۔ کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ یہ حدیث پاک ہم جمعۃ المبارک میں جو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا جو جمعۃ المبارک کا جو خطبہ ہے اس میں سنتے ہیں، اور اس میں یہ جملہ ہم پاتے ہیں کما تدین تدان، تو جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا۔ یہ حدیث میں آپ کو پوری سنا دیتا ہوں۔ نیکی پرانی نہیں ہوتی اور گناہ بھلایا نہیں جاتا۔ جزا دینے والا یعنی اللہ عز و جل کبھی فنا نہیں ہوگا، لہذا جو چاہے کر، تو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا۔ چنانچہ اس کی شرح میں شرح جامع صغیر میں لکھا ہے کہ تم یعنی جیسا تم کرو گے نا ویسا تمہیں اس فعل کا بدلہ ملے گا، اور جو تم کسی کے ساتھ کرو گے وہی تمہارے ساتھ ہوگا۔ مزید مفتی احمد یارکا نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کچھ یوں لکھتے ہیں، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے کہ مسلمان بھائی کی عزت کرو، اپنی عزت کرا لو، اسے ذلیل کرو، اپنے کو ذلیل کرا لو، یعنی جیسا کریں گے ویسا بھریں گے۔ اور ہم اس وقت جس سمت چل رہے ہیں اس کے متعلق اب میں کچھ آپ کو عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اب میں کچھ ایسی روایتیں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ جسے سن کر اور کوشش کر کے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، اور پھر ہمارے موجودہ حالات، معاملات اور جو کرنٹ سینیریو ہمارا ورلڈ وائڈ بنا ہوا ہے اس پر تھوڑا سا غور کر لیجئے، اور پھر ذہن بنائیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اب میں حدیثیں کچھ بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ چنانچہ مشکات شریف میں سے کچھ حدیث ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے تحت جو شرح بیان کی گئی ہے میں اس کو ایک ساتھ بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ چنانچہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، میری امت میں وہ قومیں ہوں گی جو موٹے پتلے ریشم اور شراب بازوں کو حلال سمجھ لیں گے، یعنی حلال کی طرح بے دھڑک استعمال کریں گے، یا ان چیزوں کے حلال ہونے کے لیے تعویلیں کریں گے۔ طویل حدیث ہے یہ، مزید اس میں اور بھی برائیاں بیان کی گئی ہیں، اور بھی مطلب باتیں بیان کی گئی ہیں، حتیٰ کہ حدیث میں آیا، اس حدیث میں، کہ اللہ انہیں رات میں ہلاک کر دے گا اور پہاڑ گرا دے گا اور دوسروں کو بندر اور سور میں مست کر دے گا قیامت کے دن تک۔
یعنی اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے کچھ لوگوں پر قرب قیامت غیبی عذاب بھی آئیں گے اور کچھ لوگ بندر و سور بھی بنیں گے. یہ ایک حدیث. آئیے اب دوسری حدیث سنتے ہیں اور اس کا پورا خلاصہ عرض کرتا ہوں. چنانچہ مشکاۃ شریف میں ہی نقل ہے، جیسا کریں گے ویسا بھریں گے، کما تدین تدان. ہمارے اعمال، ہمارے کرتوت جیسے ہوتے ہیں ویسے ہی ہمارے حالات بنا دیے جاتے ہیں. اور وہ ارشاد بھی یاد رکھیے کہ جو قوم اپنی حالت نہیں بدلتی اس کی حالت نہیں بدلی جاتی. ان تمام تر پہلوؤں کو سامنے رکھیے اور پھر غور کیجئے، پھر اس روایت کو، اس آیت کو سامنے رکھیے کہ تم پر جو مصیبت آتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے اور بہت کچھ تو اللہ معاف فرما دیتا ہے. ان تمام پہلوؤں کو سامنے رکھ کر اور پھر آئیے اپنی حالت ظاہر پر غور کرتے ہیں کہ کیسا کریں گے تو کیسا ہو جاتا ہے، کیسے حالات ہوتے ہیں اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. چنانچہ حدیث پاک کا خلاصہ ہے، جو قوم خیانت میں مبتلا ہوتی ہے، خیانت کرتی ہے، ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا جاتا ہے. یعنی اس قوم کے دل میں ہمت اور جرت نہ رہے گی، دشمن کا خوف اس پر غالب ہوگا. کس پر؟ جو خیانت کرتے ہیں. اب اپنے ماحول میں خیانت کو غور سے دیکھ لیجئے. ہمیں مال رکھوانے کے لیے تیار کون ہے؟ ڈر لگتا ہے کہ یہ مال کھا جائے گا، یہ پیسے کھا جائے گا. دوسری چیز، جو قوم بدکاری میں مبتلا ہوگی، زنا، ان میں موت زیادہ ہو جاتی ہے. یعنی جسمانی اور روحانی دونوں موتیں. روحانی موت بھی ہوتی ہے، اس کی روحانیت بھی دم توڑتی ہے، اور اس کی جسمانی موت بھی. مختلف وبائیں، تعاون تک لکھا گیا اس کی شرح کے اندر، حتیٰ کہ خوفناک جنگیں ان میں ہوتی ہیں. اور اس کے نتیجے میں صالحین و علماء اٹھ جائیں گے اور ایسے اٹھیں گے کہ آئندہ کبھی اس قوم میں پیدا نہیں ہوں گے. مفتی صاحب لکھتے ہیں جیسے نیک اعمال میں تاثیر ہے ویسے گناہوں میں مختلف اثرات ہوا کرتے ہیں. اسی طرح ناپ تول میں جو کمی کرے گی قوم، اس سے روزی کاٹ دی جاتی ہے. اور اس کی شرح میں ہے کہ یعنی بے برکتی آ جاتی ہے. حرام مال کسی طرح بھی ہلاک ہو جاتا ہے، بچتا نہیں ہے. حرام مال کمانے والا یہ کہیں کا نہیں رہتا، تباہ برباد ہو جاتا ہے. اور جیسی کرنی ویسی بھرنی کا اس کو ایسا پھل ملتا ہے، اس کو ایسا مطلب کہ نتیجہ نکلتا ہے کہ میں کیا عرض کروں، نکل جاتا ہے اس کا سب کچھ. مثال کے طور پر میں آپ کو حضرت علامہ عبد الرحمن ابن جوزی علیہ رحمت اللہ کبھی لکھتے ہیں، کسی گاؤں میں ایک دودھ فروش رہا کرتا تھا جو دودھ میں پانی ملایا کرتا تھا. ایک مرتبہ سیلاب آیا اور اس کے مویشی بہا کر لے گیا تو وہ روتے ہوئے کہنے لگا، سب قطرے مل کر سیلاب بن گئے، جبکہ قضا اسے ندا دے رہی تھی. یاد رکھو چوری اور خیانت ہلاکت میں ڈالنے والے اور دین کے لیے شدید ضرر رساں یعنی نقصان دہ ہیں. حضرت سیدہ امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی دھوکہ دہی سے مال کمانے والوں کو سمجھاتے ہوئے لکھتے ہیں، اصل بات یہ ہے کہ اس کا یقین رکھے کہ دغا بازی سے رزق کم زیادہ نہیں ہو سکتا، بلکہ الٹا مال سے برکت ختم ہو جاتی ہے اور بہتری جاتی رہتی ہے. اور عیاری اور فریب سے انسان جو کچھ کماتا ہے، اچانک ایسا واقعہ پیش آتا ہے کہ وہ سب کچھ تباہ و برباد ہو جایا کرتا ہے اور فریب اور عیاری کا گناہ ہی باقی رہ جاتا ہے. اور اس شخص کا سا حال ہو جاتا ہے جو دودھ میں پانی ملایا کرتا تھا. ایک بار اچانک سیلاب آیا، اس کی گائے کو بہا کر لے گیا. اس کے دانا بیٹے نے کہا، ابا جان بات یہ ہے کہ دودھ میں ملا ہے وہ سارا پانی جمع ہوا، سیلاب کی شکل اختیار کر گیا اور تمہارے جانوروں کو بہا کر لے گیا. بات سمجھنے کی ہے، ہم غور کریں. نمبر 4، ناحق فیصلوں سے خون ریزی بڑھ جاتی ہے کہ پھر لوگ اپنا بدلہ خود لینے پر اتر آتے ہیں.
جب لوگوں کو انصاف نہیں ملے گا، ناحق فیصلے ہوں گے، اور اس طرح رشوتوں کے ذریعے اور دیگر غلط انداز سے جب مجرم چھوٹ جایا کریں گے تو اس کی شروحات میں لکھا ہے کہ لوگ اپنا بدلہ لینے پر برانگیختہ ہوں گے اور قتل و غارت گری بڑھے گی۔ پانچویں بات، اور بد عہدی کرنے والوں پر دشمن مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ جو بد عہدی کرتے ہیں اس پر دشمن مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ ان تمام اس پوری روایت کو آپ مزید اس پر غور کیجئے، اور آئیے میں آپ کو امیر اہل سنت نے جو روایت نقل کی ہے نیکی کی دعوت کے صفحہ نمبر 458 پر، وہ بھی سنیے۔ چنانچہ امیر اہل سنت نقل کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، 5 باتوں سے بچنے کے لیے 5 باتوں سے بچو۔ جو قوم کم تولتی ہے اللہ انہیں مہنگائی اور پھلوں کی کمی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اب آپ سوچتے رہیے، جو قوم بد عہدی یعنی وعدہ خلافی کرتی ہے اللہ عز و جل ان کے دشمنوں کو ان پر مسلط کر دیتا ہے۔ جو قوم زکوٰۃ ادا نہیں کرتی اللہ تبارک و تعالی ان سے بارش کا پانی روک لیتا ہے، اور اگر چوپائے نہ ہوتے تو ان کو پانی کا ایک قطرہ بھی نہ دیا جاتا۔ جس قوم میں فحاشی اور بے حیائی پھیل جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی ان کو طاعون کے مرض میں مبتلا کر دیتا ہے، اور جو قوم قرآن پاک کے بغیر فیصلہ کرتی ہے اللہ عز و جل ان کو زیادتی یعنی غلط فیصلے کا مزہ چکھاتا ہے اور انہیں ایک دوسرے کے ڈر میں مبتلا کر دیتا ہے۔ 5 باتوں سے بچنے کے لیے 5 باتوں سے بچو۔ اگر ایسا کرو گے تو ایسا ہو جائے گا، ایسا کرو گے تو ایسا ہو جائے گا، ایسا کرو گے تو ایسا ہو جائے گا۔ یعنی یہ وہ گناہ ہیں جو بھی بیان کیے گئے کہ دنیاوی نقصانات، ان کے اخروی نقصانات کا تو بیان ہی کچھ اور ہے کہ ان کے یہ دنیاوی نقصانات ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا یار ہم کیا کریں، ہم کیا کریں، ہم کیا کریں۔ اب آپ دیکھیے کہ کم تولنے، بد عہدی کرنے، زکوٰۃ ادا نہ کرنے، قوم میں فحاشی اور بے حیائی کے پھیلنے، قرآن پاک کے مطابق فیصلے نہ ہونے کی صورت میں کیا ہمارا معاشرہ ان تمام تر نقصانات کو برداشت نہیں کر رہا؟ مبتلا نہیں ہے؟ اب اس پر آگے غور کریں تو پھر آگے مزید ایک اور موضوع واضح ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ چونکہ نیکی کی دعوت نہیں دی جا رہی ہے اور ان گناہوں سے روکنے کی کوشش نہیں کی جا رہی ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے یار اپنے کو کیا وہ کر رہا ہے نا اس کو کرنے دو، اپنے کو کیا ضرورت ہے پڑھنے کی؟ ارے بھائی اپنی اپنی کرو، چلو یار، او بھائی اس کو چھوڑو یار، اس کو چھوڑو، او بھائی کیا ضرورت ہے تم کو اس پرائے کام میں ہاتھ ڈالنے کی؟ وہ اپنا کر رہا ہے نا، اس کو اپنا کرنے دو۔ ٹھیک ہے بھائی، اپنی اپنی کرنے والوں، کل جب تمہارا بچہ انہی موالیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا نظر آئے گا نا، پھر تم سے پوچھا جائے گا کہ اگر ان بے نوازیوں، موالیوں، گناہوں میں مبتلا لوگوں کی تم اصلاح کرتے، ان کو نیکی کی دعوت دیتے، انہیں برائی سے بچانے کی کوشش کرتے، تو آج تمہارا بیٹا ان کے ساتھ بیٹھا ہوا نظر نہ آتا۔ کل جب یہی گلی کے اوباش لڑکے تمہاری بیٹی کے پر آواز کسیں گے تب تمہیں پتہ چلے گا کہ کاش کہ میں انہیں نیکی کی دعوت دے کر ان میں شرم و حیا کا پیکر بناتا۔ یعنی ہم دیکھتے یہ ہیں کہ میرے گھر میں تو آگ نہیں لگی نا، میرے گھر میں تو آگ نہیں لگی۔ ارے نادان کیوں بھول جاتا ہے پڑوسی کی آگ اٹھ کر اس کی چنگاریاں اور اس کے شعلے اٹھ کر تیرے گھر میں داخل ہو کر تیرے گھر کو بھی تو جلا سکتے ہیں۔ اگر تو اپنے گھر کو آگ سے بچانا چاہتا ہے تو اپنے پڑوسی کے گھر کا بھی تو تحفظ کر۔ بھائی آج آپ دیکھیے لوگ جمع ہو کر بیریئر لگاتے ہیں، اپنی گلی کے کونوں پر بیریئر لگاتے، وہ نہیں ڈنڈا ہوتا لگا، کیوں لگا دے بھائی؟ مل کر یونین بنتی ہے، یونین۔ 4 آدمی کو تکلیف ہوتی ہے، 4 آدمی اٹھتے ہیں، ان کے پاس کچھ ہوتا ہوگا، یونین بناتے ہیں، محلے والوں کو جمع کرتے ہیں، اور جناب وہ ایک میٹنگ ہوتی ہے، چاہے وہ بلڈنگ میں رہتے ہوں یا وہ محلے میں رہتے ہوں، سوسائٹی میں رہتے ہوں، کورڈ ایریا میں رہتے ہوں، ایک میٹنگ ہوتی ہے۔ میٹنگ ہونے کے بعد یہ طے ہوتا ہے کہ بھائی کچھ کریں، کیا کریں؟ یا بیریئر لگا لیتے ہیں، پھر یار ایک سیکیورٹی کمپنی کے گارڈ کو لے لیتے ہیں، پھر
اب اتنا خرچہ ہوگا، اچھا مل کر طے کر لیتے بھائی یہ چار، کوئی کہتا ہے بھائی آپ چار کو تکلیف آپ اپنے کر لو، آپ نہیں، ہم اپنے گھر کے تو لگا لیں گے، بھاگنے کا راستہ بھی تو ہے نا، ہم تو اسی جگہ بیرے ہم کو بھی تکلیف ہوگی، آپ کو تکلیف ہوگی، مگر یہ دیکھیے کتنی بڑی تکلیف سے ہم بچ رہے ہیں۔ یہ ساری میٹنگ ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ بھائی تو آپ اپنی کریں نا، اپنے گھر کو تالا لگا دینا بھائی، کیا ضرورت ہے پورے محلے کی آپ کو مطلب کہ پنچا سر پر لینے کی؟ کیا ضرورت ہے بڑی بڑی میٹنگیں کرنے کی؟ اپنے گھر کو تالا لگائیں، الیکٹرانک لوک لگائیں، سیکیورٹی الارم لگا لے، وہ سارا آپ نہیں، وہ سارا انتظام تو کیا ہے ہم نے، لیکن کوئی محلے میں آئے کیوں؟ محلے میں ہی نہ آئے بھائی، محلے میں آئے گا تو کرے گا نا۔ اپنے گھر کو بچانے کے لیے تم نے محلے کی فکر کی تھی، ضرور نہیں ہے کہ اس کو پورے محلے کی فکر ہو، ضرور نہیں ہے اس سے پورے محلے کا پین لے لیا اور محلے کا درد، اس کو اپنے گھر کا درد ہے، اپنے گھر کے خزانے کو، اپنے گھر کے وہ سامان کو بچانے کے لیے اس محلے کے 10 آدمی جمع کیے، اس کی یونین بنائی، اس کی وہ ایسوسیشن بنائی، اور سارے کرا کر آخر یہ طے کیا کہ جناب پوری گلی کے 4 جگہوں پر بیرے لگائیے، وہ ارے پیسے لینے بھی میں جاؤں گا، ارے بھائی کم پڑے گا تو میں دے دوں گا۔ تم نے اتنی پرواہ کی کہ تمہارے گھر میں کوئی چور و ڈاکو نہ آ جائے، مگر تم نے یہ پرواہ نہ کی کہ یہ بے حیائی کا سیلاب جو میرے محلے میں، میرے معاشرے میں، میرے گھر میں، میرے کنبے کے اندر آ گیا، ارے اس بے حیائی کے سیلاب کو بچانے کے لیے، اس کو بند باندھنے کے لیے کوئی 4 آدمی جمع کر کے نیکی کی دعوت دی؟ اس کی سوچ کہاں سے لائیں؟ اس کی سوچ کہاں سے لائیں کہ دنیا کا مال بچانے کے لیے اتنی پرواہ ہوتے؟ تو پتہ چلا کہ جب بہت نقصان سے بچنا ہے تو پورے ایریا کو کور کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح برائی اور گناہ سے بچنے کے لیے ہمیں نیکی کی دعوت دینی پڑے گی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یا تو تم اچھی بات کا حکم کرو گے اور بری بات سے منع کرو گے، یا اللہ تعالیٰ تم پر جلد عذاب بھیجے گا، پھر دعا کرو گے اور تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ یعنی اس حدیث کے تحت میرا تو مراجی میں ہے امر بالمعروف والنہی عن المنکر، یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنے کی ذمہ داری سے پہلو تہی، یعنی ٹالم ٹول کتنا بڑا جرم ہے، اس حدیث میں نہایت وضاحت کے ساتھ اس کا بیان کیا گیا ہے۔ نیز فرمایا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو تمہیں یہ فریضہ انجام دینا ہوگا یا اللہ کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا، اس کے بعد اگر دعا بھی کرو گے تو قبول نہ ہوگی۔ یہ نہایت سخت قسم کی وعید، یعنی سزا دینے کی دھمکی ہے، یعنی جب تک تم اپنی کوتاہی کا ازالہ یعنی اسے دور نہیں کرو گے اور اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگو گے، تمہاری کوئی دعا قبول نہ ہوگی۔ تو اس پر غور کیجیے۔ یہ جو تحریک چلی ہے نا، ایک تحریک چلی ہے نا، شیطان کے خلاف جنگ، شیطان کے خلاف جنگ، شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے، اس کو مل کر جاری کرنا پڑے گا۔ اب یار یہ 4 آدمی کر رہے ہیں نا، بہت برائی پھیلی ہوئی ہے، بہت برائی پھیلی ہوئی ہے، فحاشی اس قدر پھیلی ہوئی ہے کہ اس کا کیا میں بیان کروں آپ کو، ارے کون نہیں جانتا۔ پھر اور ہزارہ قسم کے گناہ، ہزارہ قسم کی بدکاریاں، ہزارہ قسم کی برائیاں ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں۔ ان سب کو روکنے کی ہم سب کو مل کر کوشش کرنی پڑے گی۔ کریں گے؟ کون کون کرے گا؟ آئیے میں آپ کو مزید اور اس معاملے میں کیا کیا نقصان ہو سکتے ہیں وضاحت کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ چنانچہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنے رسالے ٹی وی کی تباہ کاریاں کہ رسالہ اس کے صفحہ نمبر 36 اور 37 پر جو کچھ نقل کیا، آئیے وہ عبرت کے کانوں سے، عبرت والے انداز سے سننے کی کوشش کیجیے تاکہ ہماری آنکھیں کھلیں کہ ہمارا بنے گا کیا۔
مسند امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، اللہ عز و جل نے مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت اور ہدایت بنا کر بھیجا ہے، اور مجھے منہ اور ہاتھ سے بجائے جانے والے آلات موسیقی اور سازوں کو مٹانے کا حکم دیا ہے، اور ان بتوں کو مٹانے کا حکم فرمایا ہے جن کی زمانے جاہلیت میں پوجا ہوتی تھی، اور میرے رب عز و جل نے اپنی عزت کی قسم یاد کر کے فرمایا، میرے بندوں میں سے جس نے شراب کا ایک گھونٹ پیا اس کو اس کے بدلے جہنم کا کھولتا ہوا پانی پلاؤں گا، خواہ اسے عذاب ہو یا بخشا جائے، اور جو شخص کسی بچے کو شراب پلائے گا اس پلانے والے کو بھی کھولتا ہوا پانی پلاؤں گا، خواہ اسے عذاب ہو یا بخشا جائے، اور گانے والی عورتوں کی خرید و فروخت اور گانے کی تعلیم و تجارت اور ان کی قیمت حرام ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، غور فرمائیے، جس پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا ہم دم بھرتے ہیں، ان کو ان کے پیارے اللہ عز و جل نے آلات موسیقی یعنی ڈھول، تبلے، سارنگیوں، بانسریوں وغیرہ کو مٹانے کا حکم ارشاد فرمایا، جبکہ آج کئی بد نصیب مسلمان ان منحوس حالات کو حرز جاں بنائے ہوئے ہیں، اور بالخصوص یہ جو 31 دسمبر 31 دسمبر کی رات آتی ہے، اللہ 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 اللہ، میں ایک گلی سے گزر رہا تھا کسی وقت، تو کچھ پتہ نہیں کیا ہونے والا تھا، تو وہ ٹرکوں سے سامان کچھ اتارے جا رہے تھے، تو کسی نے کہا کہ یہ فنکشن کی تیاری ہو رہی ہے، اسپیکر، بڑے بڑے اسپیکر، یہ کیا ہے، بڑے بڑے اسپیکر ہوتا ہے، اس طرح فنکشن ہوتا ہے، بڑا اس طرح فنکشن ہوتا ہے، گلی سڑکیں روڈ چوراہے سب بند کر دیے جاتے ہیں، لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے، جمع کرنے کے بعد اتنے بڑے بڑے فوفر، اتنے بڑے بڑے اسپیکر لگائے جاتے ہیں، اور پورا ایکوائزر سسٹم لگایا جاتا ہے، گوم کو عورتیں، لڑکیاں، مرد سب جمع ہو جاتے ہیں، اور بڑی آواز، دو دم پچاڑ کے ساتھ جو مطلب کہ وہ میوزک اچھالا جاتا ہے، اور اس پر جو قوم ناچتی کودتی ہلا گلا مچاتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم کو بہت سرور، بہت مزہ، جب فارغ ہو کر جاتے ہیں، یہ 31 دسمبر کو بھی ایسا ہوتا ہے کئی جگہوں پر، جو فارغ ہو کر جاتے ہیں تو کہتے ارے مزہ آ گیا، تو ارے آج تو مزہ آ گیا، آج تو بس لطف آ گیا، یار کیا رات گزری، کیا رات گزری، ارے خدا کا خوف کرو، کیا رات میوزک کے آلات کو مٹانا چاہتے ہیں، مگر پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے نام لیواؤں نے گلی گلی میوزک سینٹر کھول رکھے، نہیں بلکہ آج تو مسلمانوں کے اکثر گھر میوزک سینٹر بنے ہوئے ہیں، نیز ابھی جو حدیث بیان کی اس میں شرابیوں کے لیے بھی درس عبرت ہے کہ شراب پینے والے کو جہنم کا کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، ارے شرابیں کم پڑ جاتی ہے 31 دسمبر کو، شرابیں امپورٹ کی جاتی ہے، شرابیں جیسے رمضان المبارک میں کپڑے کیسے نئے تیار کیے جاتے، کپڑوں کا اسٹاک کیا جاتا ہے، ایسے ان راتوں کے اندر شرابوں کا اسٹاک کیا جاتا ہے، منشیات، انٹاکسیکینٹ، نشے آور چیزوں کا اسٹاک کیا جاتا ہے، لوگ نشہ کرتے ہیں، تاش کی گڈیاں بیچی جاتی ہے، کل کے تاش کی گڈیاں بکتی ہے کہ لوگ تاش کھیلتے ہیں اور جوا کھیلتے ہیں، اور کلب بک ہوتے ہیں، ہوٹلیں بک ہوتی ہیں، آڈیٹوریم بک ہوتے ہیں، انڈر گراؤنڈ ہے، پرسنل پرائیویٹ پارٹیز کا ارینجمنٹ کیا جاتا ہے، دوستوں میں میسیجز چلائے جاتے ہیں، لڑکیاں اپنے سہیلیوں کو میسیج کرتے ہیں، بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ، اور بعض تو ایسے ہیں کارڈ میں لکھتے ہیں وداؤٹ کپلس آر ناٹ الاؤڈ، وداؤٹ کپلس آر ناٹ الاؤڈ، آپ کے ساتھ لڑکی نہیں ہوگی آپ کو داخلہ نہیں ملے گا، کپلس کے ساتھ آنا پڑے گا۔ اب کون اپنی بیوی لے کر جائے گا ایسی جگہ پر؟ پکڑتے لڑکیاں پکڑتے لڑکے، اور ایک دوسروں کے ساتھ ترکیبیں بنا کر چلے جاتے۔ حضور ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ایسا ہوتا ہے نا؟ اگر میری انفارمیشن غلط ہوتا میسج کرو، اور صحیح ایسا بچانے کی کوشش کیوں نہیں کرتے بھائی؟ آخر ہم کہاں جا رہے ہیں؟ عمدۃ القاری میں مدینے کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت بنیاد ہے، آخر زمانے میں میری امت کی ایک قوم کو مس کر کے بندر و خنزیر بنا دیا جائے گا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا تھا، خواہ وہ اس بات کی گواہی دیتے ہوں گے کہ اب اللہ کے رسول ہے اور اللہ عز و جل کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ فرمایا ہاں،
خواہ نمازیں پڑھتے ہو، روزے رکھتے ہو، حج کرتے ہو. عرض کی گئی ان کا جرم کیا ہوگا؟ ان کا جرم کیا ہوگا؟ وہ نمازی، وہ روزے دار، حج کرنے والے جن کو بندر و خنزیر بنا دیا جائے گا مس کر کے، ان کا جرم کیا ہوگا؟ فرمایا وہ عورتوں کا گانا سنیں گے، وہ باجے بجائیں گے، وہ شراب پیئیں گے، اسی لہو و لعیب میں رات گزاریں گے، اور صبح کو بندر و خنزیر بنا دیے جائیں گے. ارے کر لے توبہ، کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کری، کہ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے. بارہا علمی تجھے سمجھا چکے، مان یا مت مان، آخر موت ہے. جامع ترمذی میں سلطان مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، میری امت میں زمین میں دھسا دینے، پتھر برسنے اور صورت مسخ ہونے کے واقعات ہوں گے. مسلمانوں میں سے ایک شخص نے عرض کی یہ کب ہوگا؟ ارشاد فرمایا جب گانے والی عورتیں اور گانے کا سامان ظاہر ہوگا اور شراب پی جائے گی. کیا ہوگا؟ آج تو بات اور موسیقی رائج ہے. موبائل میوزک، کار میوزک، کھیتوں میں ٹریکٹر میوزک، گدا گاڑی میوزک، سائیکل میوزک، گھوڑا گاڑی میوزک، بچوں کے جوتے میوزک، ہاتھ کی گھڑیاں میوزک، قلم میوزک، لائٹر میوزک، وال کلاک میوزک، پرس کھولو تو میوزک، کیس کھولو کوئی تو میوزک، میوزک ہی میوزک. ارے بچوں کے لیے کھلونا لینے جاؤ تو بغیر میوزک کے نہیں ملتا بھائی، نہیں ملتا. بولتے مولانا کون سا کھلونا لینے آئے ہو؟ بغیر میوزک کے کھلونے نہیں بنتے ابھی. میوزک 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 میوزک، موسیقی مولانا، موسیقی. کھیلتے ہیں مولانا لوگوں سے، مذاق اڑاتے ہیں مولانا لوگوں سے. جو قرآن و حدیث پر عمل کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے. اب یہ دور آیا کہ دیوانہ نبی کے لیے ہر ایک ہاتھ میں پتھر دکھائی دیتا ہے. یہ دور آ گیا. اور پھر یہ جو گانے باجے بجانے والے اور جو نکل پڑتے ہیں نا، ان کی جو بکنگ ہو رہی ہوں گی، ان کے جو ریٹ بڑھے ہوئے ہوں گے، اللہ 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 کیا ہوگا. آج تو بات تو موسیقی، ہر چیز موسیقی کی دنیا جا رہی ہے. کنز العمال میں ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کے ارشاد ہے مجھے آلات موسیقی کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے. مزید فرمایا گانے والے مرد اور گانے والی عورت کی کمائی حرام ہے، اور زانیہ کی کمائی حرام ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پر لازم فرمایا ہے کہ مال حرام سے پلنے والے بدن کو جنت میں داخل نہیں فرمائے گا. 100,000 چند سکوں اور عارضی شہرت کی حرص میں گلوکار اور موسیقار، رقاص اور رقاصہ اللہ کی کس قدر ناراضی مول لے رہے، کہہ خدا بندی کو دعوت دے رہے، اپنے جہنم کی آگ کو جمع کر رہے، بھیانک سانپ اور خطرناک بچھوؤں کا بندوبست کر رہے. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے جو شخص کسی گانے والی کے پاس بیٹھ کر گانا سنتا ہے، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا اونڈے لے گا. ارے مان جاؤ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میں تمہیں کیسے مناؤں میری کچھ سمجھ میں نہیں آتا، میں تمہیں کیسے روکوں میری کچھ سمجھ میں نہیں آتا. حضرت سیدنا علامہ شامی قدس سرہ شامی فرماتے ہیں لچکے توڑے کے ساتھ ناچنا، مذاق اڑانا، تالی بجانا، ستار کے تار بجانا، بربت، سارنگی، رباب، بانسری، قانون، جھانجھن، بگل بجانا مقور تیری بھی یعنی قریب حرام ہے، کیونکہ یہ سب کفار کے شعار ہیں. نیز بانسری اور دیگر سازوں کا سننا بھی حرام ہے. اگر اچانک سن لیا تو معذور ہے اور اس پر واجب ہے کہ نہ سننے کی پوری کوشش کرے. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اے مدینے کے دیوانوں،
اے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں، آؤ میں تمہیں پیارے آقا کی ادا بتاتا ہوں۔ کاش تمہارے دل چوٹ کھا جائے، کاش تمہیں اپنے ان بری حرکتوں پر ندامت نصیب ہو جائے، کاش تم ہاتھ ہم سب توبہ کر کے کان پکڑ کر اللہ کے حضور کے لئے، یا اللہ میں باز آیا، یا اللہ میں باز آیا، یا اللہ میں باز آیا۔ میرے امیر رسول لکھتے خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جو کلام رب کائنات عز و جل، نعت شاہ موجودات صلی اللہ تعالی وسلم و سنت و برے بیانات تو سنتے ہیں، مگر فلمی گانوں اور موسیقی کی آواز آنے پر نہ سننے کی پوری کوشش کرتے ہوئے ثواب کی نیت سے کانوں میں انگلیاں داخل کر کے وہاں سے فوراً دور ہٹ جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں بچپن میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ کہیں جا رہا تھا کہ راستے میں مزمار یعنی بانسری بجانے کی آواز آنے لگی۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دی اور راستے سے دوسری طرف ہٹ گئے اور دور جانے کے بعد پوچھا، نافع آواز آ رہی ہے؟ میں نے عرض کی اب نہیں آ رہی، تو کانوں سے انگلیاں نکالی اور ارشاد فرمایا، ایک بار میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کہیں جا رہا تھا، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی طرح کیا جو میں نے کیا۔ تو معلوم ہوا کہ جو ہی موسیقی کی آواز آئے فوراً کانوں میں انگلیاں داخل کر کے وہاں سے دور ہٹ جائے، کیونکہ انگلیاں تو کانوں میں ڈال دی، مگر وہی کھڑے یا بیٹھے رہے یا معمولی سب پڑے ہٹ گئے تو موسیقی کی آواز سے بچ نہیں سکیں گے۔ اب یہ اہتمام کرے کون؟ کیسے بچیں، کیسے رکیں یار؟ یہاں تو انتظام کر لیے گئے ہوں گے ایسا لگتا ہے، لگتا ہی نہیں لگتا، ارینجمنٹ ہو گیا ہوگا۔ ارے کینسل کرا دو نا یار، کینسل کرا دو، فون کر دو، میسج کر دو، بھائی میں نہیں آتا، وہاں عورتیں ہوں گی، بھائی میں عورتوں میں کیا کروں گا، وہاں پر بد نگاہیاں ہوں گی، میں بد نگاہیوں میں کیا کروں گا، وہاں اجنبی عورتیں بے حیا عورتیں ہوں گی، بھائی میں وہاں کیا کروں گا، موسیقی ہوگی میں وہاں کیا، میں مسلمانوں میں عاشق رسول ہوں، میں اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھتا ہوں، ایمان لایا ہوں، مجھے قرآن سے محبت ہے، مجھے آقا سے محبت ہے، مجھے مدینے سے محبت ہے، مجھے اپنا ایمان سلامت لے کر مرنا ہے بھائی، میں اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتا ہوں بھائی، میں ان لوگوں میں شامل نہیں ہونا چاہتا جن کو بندر اور سور میں جن کے چہرے مس کر دیے جائیں گے بھائی، میں نہیں آتا، تم بھی مت جانا، میں تمہیں یہ کب کہتا ہوں کہ تم بھی کرو، تم بھی مت کرنا، ارے توبہ کر لو، کر دو میسج، ابھی کر دو، وہ کینسل کروا دو بھائی، کوشش کرو جان کا آ جاؤ، کینسل کرو، نہیں آتے بھائی، ناچتے گاتے ہوئے دیوار چھت گر گئے، مر گئے، وہاں دب گئے، کیا گانے سنتے سنتے مریں گے؟ ارے شراب پیتے پیتے اگر مر گئے تو کیا شراب کے نشے میں مریں گے؟ کیا جوا کھیلتے کھیلتے مر گئے تو کیا جوا کھیلتے کھیلتے مریں گے؟ نہ بھائی، مجھے تو آقا کے جلووں میں، آقا کے قدموں میں ایمان و عافیت کے ساتھ میٹھے مدینے میں مرنا ہے بھائی، میں یہ شراب پیتے ہوئے نہیں مرنا چاہتا، میں یہ عورتوں اور اجنبی عورتوں لڑکیوں کے ساتھ بے حیائی کرتے ہوئے نہیں مرنا چاہتا بھائی، موت تو کبھی بھی آ جائے گی، بارہا علمی تجھے سمجھا چکے، مان یا مت مان، آخر موت، مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی، عاقل و نادان آخر، کیا خوشی ہو دل کو چند زیست سے، چند دنوں کی زندگی ہے، کیا دل میں خوشی ہوگی، کیا خوشی ہو دل کو چند زیست سے، سن لگا کر کان، آخر موت ہے، مرنا ہے، ان گناہوں سے بچنا ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ یہ گناہوں کی عادت، یہ بے حیائی کی عادت اور یہ امرت پسندی کی عادت، یہ بد نگاہی کی عادت، یہ غیر عورتوں میں دلچسپی لینے کی عادت جو تم بھاگتے ہو نا، وہاں لڑکیاں ہاں چلو لڑکیاں آئی ہیں، ادھر وہ گلی میں لڑکیاں ہیں، اور اس فلیٹ میں چلو لڑکیاں ہیں، اس بنگلے میں لڑکیاں ہیں، اور اس کلب میں لڑکیاں ہیں، ہاں ادھر لڑکیاں جمع، چلو لڑکیوں کے پاس چلتے، لڑکیاں دیکھیں گے، خدا کا خوف نہیں آتا؟ خدا کے حضور قیامت کے روز تمہیں یہ جملے پڑھنے پڑ گئے، کیا کرو گے؟ اور یہ گندی عادت اگر ایمان کو برباد کر گئی تو کیا کرو گے؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن
احمد مؤذن رحمت اللہ علیہ فرماتے میں طواف کعبہ میں مشغول تھا، ایک شخص پر نظر پڑی جو غلاف کعبہ سے لپٹ کر ایک ہی دعا کی تکرار کر رہا تھا، یا اللہ مجھے دنیا سے مسلمان ہی رخصت کرنا۔ میں نے اس سے پوچھا اس کے علاوہ کوئی اور دعا کیوں نہیں مانگتے؟ اس نے کہا میرے دو بھائی تھے، بڑا بھائی 40 سال تک مسجد میں بلا معاوضہ فری آف کاسٹ اذان دیتا رہا، جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے قرآن پاک مانگا، ہم نے اسے دیا تاکہ اس سے برکتیں حاصل کرے، مگر قرآن شریف ہاتھ میں لے کر وہ کہنے لگا تم سب گواہ ہو جاؤ میں قرآن کے تمام اعتقادات اور احکامات سے بیزار ہوں، اور نصرانی یعنی کرسچین ہو کر وہ مذہب اختیار کر کے دنیا سے رخصت ہوا، مر گیا۔ اس کے بعد دوسرے بھائی نے 30 برس تک مسجد میں فی سبیل اللہ اذان دی، مگر اس نے بھی آخری وقت نصرانی یعنی کرسچین ہونے کا اعتراف کیا اور مر گیا۔ لہذا میں اپنے خاتمے کے بارے میں بے حد فکر مند ہوں اور ہر وقت خاتمہ بالخیر کی دعا مانگتا رہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن احمد مؤذن رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسے استفسار فرمایا تمہارے دونوں بھائی آخر ایسا کون سا گناہ کرتے تھے بھائی، بتاؤ تو صحیح۔ اس نے بتایا وہ غیر عورتوں میں دلچسپی لیتے تھے اور امردوں یعنی بے رشت لڑکوں کو شہوت سے دیکھتے تھے۔ یہ دو گناہ کس قدر ہلاکت کا سبب بن گئے، کیسے کریں گے؟ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمائے یہ واقعہ جو میں نے بیان کیا یہ قوم لوط کی تباہ کاریاں کے رسالہ کے صفحہ نمبر 12 پر ہے، اور اسی صفحہ نمبر کے 17 پر امیل سنت حدیث نقل کرتے ہیں کہ تم یا تو اپنی نگاہیں نیچی رکھو گے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو گے، یا پھر اللہ تعالیٰ تمہاری شکلیں بگاڑ دے گا۔ اکثر نظریں حیا سے نظریں انشاءاللہ آؤ مان جائیں، ان برائیوں سے ان بے حیائیوں سے آؤ توبہ کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو پالنے کی کوشش کریں، ورنہ جہنم کی آگ، جہنم کا عذاب، اللہ کی ناراضی، اس کو پیش نظر رکھیں۔ ڈرنا چاہیے، واقعی ڈرنا چاہیے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ آسمان چرچرا رہا ہے اور اس کا حق ہے کہ وہ چرچرائے، اس کی قسم جس کے قبضے قدرت میری جان ہے، نہ آسمانوں میں 4 انگل جگہ ہے کہ مگر فرشتے وہاں اپنی پیشانی رکھے ہوئے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، 4 انگل جگہ نہیں آسمان میں، فرشتے سجدے کیے ہوئے ہیں۔ اللہ کی قسم اگر تم وہ چیزیں جانتے جو میں جانتا ہوں تو تم ہنستے تھوڑا روتے بہت، اور بیویوں سے بستروں پر لذت حاصل نہ کرتے، اور اللہ کی پناہ لیتے ہوئے جنگلوں میں نکل جاتے۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ہائے کاش کہ میں درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا، کاش ہوتا نہ میں انسان مدینے والا۔ نفس و شیطان لو خبر اب جل جلتا، نفس و شیطان لو خبر اب جل جلتا، یا رسول اللہ یا رسول اللہ دے قسم مجبور کی۔ کیا فرماتے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فرمان کو سننے کے بعد کہ کاش کہ میں درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا، اور اس کی شرح میں مفتی صاحب لکھتے بعض صحابہ کہتے کاش کہ میں جانور ہوتا جسے ذبح کر کے کھا لیا جاتا، بعض کہتے کاش کہ میں چڑیا ہوتا جہاں چاہتا بیٹھتا،
یعنی مطلب یہ کہ میں انسان نہ ہوتا، میں انسان نہ ہوتا جو احکام کا مکلف ہے، پابند ہے، اور ہم پابند ہیں اور گناہ کرتے ہیں. یہ ان کا خوف خدا بیان کر رہا ہوں جو جنتی ہیں، جو جنتی ہیں. صحابہ کرام علیہ رضوان عادل ہیں، جنتی ہیں، ان کا خوف خدا. کوئی کہتا ہے کاش میری ماں نے مجھ کو پیدا نہ کیا ہوتا. ہمیں اللہ کا خوف ایک کاش ایسا نصیب ہو جائے کہ ہم گناہ کرتے ہیں، ہم گناہ کرتے ہیں. ذرا سوچئے، میں آپ کو پچھلے سال کی رپورٹ بتاتا ہوں. پچھلے سال جو نیو ایئر نائٹ جو منائی ہے لوگوں نے دنیا بھر میں، ان کی رپورٹیں بتاتا ہوں. ٹوٹل یہ فائرنگ وغیرہ جو ہوتی ہے نا، فائرنگ دھماکے اور جو یہ کرتے ہیں، ٹوٹل 580 لوگ مرے ہیں پچھلے سال دنیا بھر میں. بعض ممالک کی یہ رپورٹ ہے، ان میں 23 پاکستان میں. میرے پاس پوری رپورٹ ہے، ٹائم نہیں ہے ورنہ یہ پاکستان، ہانگ کانگ، نائجیریا، امریکہ، چائنا، سنگاپور، سڈنی، بینکاک، اسپین، سری لنکا، سوئٹزرلینڈ، یہ سب کی رپورٹ ہے میرے پاس. یہ مرے ہیں اتنے لوگ اور 399 زخمی ہونے کی رپورٹ ہے. یہ تو وہ تھے جو فائرنگ اور تمام یہ ہوئے. اب آئیے شراب کی طرف. 538 لوگ شراب پی کر مرے ہیں. 538 نہیں بلکہ اپروکسیمیٹلی لکھا ہے اپروکسیمیٹلی 16,000 پیپلز ڈائڈ ایوری ایئر بائی ڈرنکنگ. یعنی 16,000 افراد ہر سال شراب پی کر مرتے ہیں. آپ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ میں ان لوگوں میں آ جاؤں. مرنے والوں میں جو مسلمان ہیں، ہم سب کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. ہم سب کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں کہ ہم مسلمان کے لیے دعائیں مغفرت ہے. مگر دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے اور آپ کو دعوت دی جاتی ہے، آپ کو دعوت دی جا رہی ہوگی دنیا بھر میں جہاں جہاں ہیں، آپ کو دعوت دی جا رہی ہوگی آ جاؤ فلاں جگہ، آ جاؤ فلاں جگہ، آ جاؤ. سو آپ کو کوئی بھی کال کرے، اینی بڈی کال ٹو یو، پلیز کم اینڈ جوائن اس، یو سے نو. آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، ہم نہیں آتے ایکسپٹ عاشقان رسول دعوت اسلامی. جب آپ کو دعوت اسلامی والے عاشق رسول بلا رہے آئیے ہمارے پاس، ہم گناہوں سے بچ کر نہیں کیا کرتے ہیں اور اللہ کو راضی کرتے ہیں، اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرتے ہیں کہ ہم نے کما تدین تدان، جیسی کرنی ویسی بھرنی. تو اگر ہمارا ذہن بنتا ہے کہ ہم اب کچھ سوچئے کہ جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے نا. ہم بو کیا رہے ہیں؟ ہم برائیاں بو رہے ہیں. اب تک جو ہمارے معاشرے کا جو حال ہے کیا ہے؟ ہم برائیاں بو رہے ہیں. قتل و غارت گری، مہنگائی، پریشانی، خوف، دہشت، خون ریزی، کیا ہے یہ سب کچھ؟ اس کے بعد بھی نہیں مانتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار نہیں کرتے، توبہ نہیں کرتے، اس کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کرتے. دعوت اسلامی نے اس اہم ترین موقع پر کہ جہاں دنیا بھر میں اربوں 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 خربوں روپئے، کیونکہ کروڑوں ڈالر، کروڑوں پاؤنڈ خرچ کیے جا رہے ہیں، مسلم کنٹریز بھی بدقسمتی سے انوالو ہوتی ہیں اور اربوں خربوں روپئے خرچ کیے جا رہے ہیں برائیوں کے نام پر، وہاں دعوت اسلامی عاشقان رسول کو بچانے کے لیے میدان عمل میں آئی ہوئی ہے. آؤ دعوت اسلامی کا ساتھ دیں، برائی سے روکنے کی کوشش کریں. اور اگر آپ کہیں کہ جناب نہیں میں تو بس جیسا ہوں ویسا ہی ہوں، میں کچھ نہیں کرتا، تو پھر سنو، حضرت سیدہ مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار فرماتے ہیں، مروی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم فرمایا فلاں فلاں گاؤں کو عذاب کرو. فرشتوں نے بڑی عاجزی سے التجا کی، اے اللہ عز و جل اس میں فلاں فلاں تیرا نیک بندہ بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اسے عذاب دے کر مجھے اس کی چیخ و پکار سناؤ، کیونکہ اس کا چہرہ میری نافرمانی کو دیکھ کر کبھی بھی متغیر نہیں ہوا، چینج نہیں ہوا. تو غور کر لیجئے، غور کر لیجئے. ایک اور حدیث پاک میں اللہ تبارک و تعالی کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، عبرت نشان ہے،
قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یا تو تم اچھی بات کا حکم کرو گے یا بری بات سے منع کرو گے، یا اللہ تعالیٰ جلد تم پر اپنا عذاب بھیجے گا، پھر دعا کرو گے تمہاری دعا قبول نہ ہوگی، تو مان جائیے۔ ایسے بہت سارے مضامین ہیں، بہت سارے مضامین ہیں کہ جیسا کریں گے ویسا بھریں گے، اسپیشلی طور پر نیکی کی دعوت نہ دینے اور برائی سے منع نہ کرنے کے حوالے سے جو کچھ اس وقت ہمارے سامنے، اگر ہم نیکی کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں، جو گندگی پر گندگی کی نہیں رہی ہے، ارے صفائیاں نہیں کریں گے تو گندگی کا تو ڈھیر ہی ہونا ہے نا۔ نیکی کی دعوت ہم دے نہیں رہے، برائی سے منع کر نہیں رہے، اپنے بچوں کو نہیں روک رہے، جبکہ ہمارا ظن غالب ہوتا ہے کہ میں بچے کو روکوں گا تو رک جائے گا، پھر تو گناہ سے روکنا واجب ہو جائے گا۔ ارے آپ کی بچی نے کہاں ٹائم دیا پوچھ تو لو بھائی، آپ کا بیٹا کہاں کار اور موٹر سائیکل لے کے جا رہا پوچھ تو لو بھائی اپنے بیٹے کو۔ آپ کیسے پوچھو گے؟ آپ تو خود اپنے کسی دوستوں کی پارٹی میں جا رہے ہوگے۔ ماں کیسے روکے بیٹی کو؟ وہ تو خود اپنے سہیلیوں کی پارٹی میں جا رہی ہوگی۔ یہ کیا ہے؟ کس طرح ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں؟ آ جاؤ، دعوت اسلامی نے ہمیں بہت پیارا موقع دیا ہے اور ہمیں سنت و برا اجتماع دیا ہے، مدنی مذاکرہ دیا ہے۔ 31 دسمبر 3 بجے سے 1 جنوری ٹل 1 جنوری دوپہر 1 بجے تک 3 PM to 1 PM، غور کیجئے، آلموسٹ لائیو ٹرانسمیشن مدنی چینل پر آپ دیکھیے، جس سے مدنی مذاکرہ بھی ہے، کلام رضا بھی ہے، مدنی منوں کی ذہنی آزمائش بھی ہے، اور وہ مدنی اشعار کی تکرار بھی ہے، سوال جواب بھی ہیں، آپ کی فرمائش بھی ہے۔ اتنی ماشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں ہمارے اسلام میں، دنیا بھر کے ممالک اسلام میں دعوتیں دے رہے، نیکی کی دعوت دے رہے، بازار جا کر نیکی کی دعوت دے رہے کہ کسی صورت ہماری یہ اسلامی بھائی عاشقان رسول مل کر بیٹھیں اور ہم برائی سے بچنے اور بچانے میں کامیاب ہو جائیں۔ تو آپ کوشش کریں گے؟ گانے بازوں کے خلاف جنگ، بے حیائی کے خلاف جنگ، موسیقی کے خلاف جنگ،